अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने एक अपना चैनल शुरू किया हुआ है जिसका नाम है मलक हीरा थड़ेबाज। क्योंकि मैं एक थड़ेबाज आदमी हूँ, आपको मैंने कई मरतबा बताया। ना मेरी कोई एजुकेशन है, ना ही मैं अपने तजर्बे के इल्म से मैंने सब कुछ जो सीखा है दुनिया में वही बयान करता हूँ, अल्लाह ताला की रहमत के सदके। जिन जान पाकिस्तान जी, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा वो चैनल विजिट करेंगे, मलक हीरा थड़ेबाज। उसमें मोहम्मद अली साहब, लाला सुधीर साहब, मज़र शाह साहब, अकमल खां साहब, सावन साहब, मैंने सबकी स्टोरियाँ बयान की हैं, मुनव्वर ज़रीफ साहब की भी, और मैं बकाया भी करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वो मेरा चैनल विज़िट करेंगे। थैंक यू सो मच। उसे सब्सक्राइब करें और अपना समझ के मेरे चैनल को देखें। अस्सलाम वालेकुम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। जिन जान पाकिस्तान जी, अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान जी, आज मैं आपसे लाहौर के जो 10 बब्बर शेर बदमाश हैं ना, उनकी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। वो मैं सुनाऊंगा कि ये किस किस्म के बदमाश थे और कैसे इन्होंने अपनी बदमाशी की और कैसे इन्होंने लाहौर शहर पर राज किया बारी बारी। सबसे पहले मैं एकदम तो मैं आपको सुना नहीं सकता इन सब की स्टोरी, आहिस्ता आहिस्ता सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं लाहौर शहर का जो के सबसे बड़ा बहादुर बदमाश हुआ है ना, उसका नाम था सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह अल मरूफ मुल्ला मुजफ्फर। मुल्ला मुजफ्फर इतना को बहादुर आदमी था कि उसकी बहादुरी का किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। आप खुद कहेंगे कि बहादुर ये होते। जिन जान पाकिस्तान जी, मुल्ला मुजफ्फर के वालिद साहब का नाम था मौलाना अबुल हसन नूरुल हक। मुल्ला मुजफ्फर के दादाजी का नाम था सैयद शाह इस्माइल शहीद, जिनका बालाकोट में दरबार है। वो मुल्ला मुजफ्फर के सगे दादा थे। तो मुल्ला मुजफ्फर बजाते खुद ना कोई बदमाश था, ना इसकी बदमाशी का कोई ऐसा सिलसिला था। तो बदमाश ये कैसे बना, कैसे हुआ ये सिलसिला, ये शाहजी से मैंने एक दिन पूछा। क्योंकि मैंने शाहजी को बरी करवाया था, बरी नहीं, उनको सजा माफ करवाई थी मैंने और ताए इलियास कश्मीरी साहब, जो फिल्म एक्टर इलियास कश्मीरी साहब और मैं। क्योंकि मैंने उन दिनों में फिल्म शुरू की थी मुल्ला मुजफ्फर के नाम से। वो फिल्म मैंने बनानी थी, तो मैं मुल्ला मुजफ्फर साहब को मिलने चला गया। उन दिनों में वो अपनी तारीख पे आया करते थे, कोई उनकी तारीख निकलती थी मॉडल टाउन कचहरी में। तो पहली मरतबा मैं मॉडल टाउन कचहरी में उनके पास मिलने गया उनसे। तो मेरी उनकी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा, शाह जी मैं आप पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, पाजी ठीक है। मैंने उनको बताया कि मैं आप वाला रोल जो है मैं खुद करूँगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैं क्या, सुल्तान रही बिक रहा है, लेकिन शाह जी ने कहा इसमें पैसे भी मैं इन्वेस्ट करूँगा, बनाओ फिल्म। मैं कहा ठीक है। उसके बाद इत्तफाक हुआ कि मैं शाह जी से मिलने के लिए चला गया। कहानी मैंने लिखवानी शुरू कर दी जेल में। जेल में मैं जब गया, शाह जी ने एक आदमी का मुझे बताया कि उस आदमी के पास चले जाना, वो तुम्हें पैसे देगा। उसने मुझे 50,000 रुपया दिया। वो 50,000 रुपया मैंने 10,000 रुपया ताए इलियास कश्मीरी को, क्योंकि उन्होंने भी फिल्म में काम करना था, और 10,000 रुपया तनवीर काजमी साहब को दिया। फिर 10,000 रुपया मैंने नज़ीर अली साहब को दिया। फिर उसकी जो ऊपर के लवाजमात थे, क्योंकि नज़ीर अली साहब ने गाने बनाने शुरू कर दिए उसके, तो अब वो अखराजात वगैरह जो भी वो थे, कुछ इसके राइटर साहब थे, उनको, क्योंकि राइटर इसका नया था, उससे मैंने लिखवानी थी। उसका नाम था शफीक आमर। तो क्योंकि कहानी तो मैंने खुद लिखवानी थी, तो ये सिलसिला मुझे सीक्वेंस याद थे सारा। कहानी मैंने खुद अपने जहन में बनाई हुई थी, वही मैंने मुल्ला मुजफ्फर साहब को सुनाई, शाह जी को। उन्होंने कहा ओके। मैंने शाह जी से पूछा कि शाह जी सबसे पहले आपका ये बताएं, आपकी लड़ाई कैसे हुई और आप कैसे बदमाश बने। शाह जी ने मुझे ये बात सुनाई। कहते उन दिनों में हम भी उधर ही शेखुपुरियों के बाजार में पीछे ये घर था हमारा,
بادشاہی مسجد کے سامنے بیک پہ، جہاں بادشاہی مسجد کے امام صاحب کا گھر ہے وہاں. تو وہ دینا ٹوکے والا ایک گلہ تھا ہیرا منڈی کا، بہت مشہور. وہ سامنے ہی اس کا ٹوکا تھا. وہاں سے یہ لڑکی ایک نکلی جو کہ ملا مظفر صاحب کے گھر آ گئی. اس نے کہا کہ یہ مجھے زبردستی مجھ سے برا کام کروانا چاہتے ہیں. تو یہاں سے ملا مظفر کی سب سے پہلی لڑائی ہوئی تھی. کس سے؟ دینے ٹوکے والے سے. وہ بااثر لوگ تھے ہیرا منڈی کے. انہوں نے پولیس کو پیسے پوسے دے کے اپنی لڑکی بھی لے گئے اور سارا. وہ لڑکی یہاں سے ملا مظفر کا سٹارٹ تھا. اب آہستہ کرتے 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 شاہ جی بدماشی کا شوق تھا. اب شاہ جی کو بدماشی کا جب شوق پڑا تو ساتھ میں ان کے دو آدمی، ایک بولا ترخان اور دوسرا سراج دین عرف ساجہ چوڑا. وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، عیسائی تھا، تو مشہور وہ ساجے چوڑے کے نام سے ہی تھا. یہ شاہ جی کے دو باڈی گارڈ تھے. شاہ جی نے وہ جو گڈوں پہ سامان لے کے آتے تھے نا منڈی کا، تو ان سے شاہ جی ان کے پیسے لوٹا کرتے تھے. یہ ان کا سٹارٹ تھا، جو مجھے انہوں نے خود سنایا کہ وہ ہم کوئی زیادہ غریب ہوتا تھا تو اسے چھوڑ بھی دیتے تھے. آہستہ آہستہ کر کے شاہ جی نے یہ کام جو ہے، کیونکہ شاہ جی پر مصیبتیں بہت پڑی. شاہ جی جیل میں چلے گئے. جیل میں شاہ جی مصیبتوں میں کیونکہ اتنا سلسلہ نہیں تھا بڑا. والد صاحب ظہور شاہ صاحب بڑے بھائی تھے، اور کاکے شاہ کیا نام تھا ان کا، نہیں کاکے نہیں، ایک شاہ جی کا چھوٹا بھائی تھا جو سب سے پہلے اجاز نے قتل کیا. اجاز ایک وہ شاہ جی کا بھائی جو ہے، وہ سننے میں آیا کہ اجاز کی بہن کو کوئی چھیڑتا تھا یا کسی اور کو، کوئی ایسا سلسلہ تھا جس کی اجاز نے اسی چکر میں جو ہے نا وہ اسے قتل کر دیا. جب اسے قتل کیا تو کیونکہ شاہ جی جیل میں تھے، شاہ جی کو نہیں پتا تھا. وہ خیر شاہ جی نے ذہن بنایا کہ اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرا بھائی مارا. خیر اس نے کیا کیا، اجاز اور اس کے ساتھ ایک چھدا بٹ تھا، وہ دونوں تھے. وہ چھدے بٹ نے اور اجاز نے ملا مظفر کے دوسرے بھائی جو کہ ظہور حسین، سید ظہور حسین شاہ، وہ مسجد میں سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، انہوں نے اسے بھی مار دیا، قتل کر دیا. اب وہ امامت کروا کے نکلے تھے نماز اسی مسجد میں جہاں ان کے والد صاحب کرواتے تھے. تو یہ قتل انہوں نے غلط کیا، یہ بھی انہوں نے قتل کیا. اور اس کے بعد شاہ جی کی سزا پوری ہوئی، جو کوئی ان کو سزا ہوئی تھی جن کیسوں میں، وہ شاہ جی نے کاٹی. شاہ جی باہر آئے. 1980 کی دہائی کی بات، یہ 78 79 80 اسی دور کی بات ہے. کیونکہ میری شاہ جی سے ملاقات فرسٹ ٹائم میں جو ہوئی ہے نا، وہ 91 میں ہوئی. وہ جن جان پاکستان جی، یہ شاہ جی نے ایک سلسلہ جو ہے وہ قید کا وہ ختم ہوا شاہ جی کا. وہ شاہ جی ریلیز ہو گئے. شاہ جی اب جب باہر آئے ہیں تو اب شاہ جی نے دو بھائی قتل ہوئے تھے. اب شاہ جی نے ان کے قاتل یعنی کہ اجاز کو اور چھدے کو تلاش کرنا شروع کیا. جند جان پاکستان جی ایسی تلاشی، پشاور سے چلے ہیں علاقہ غیر میں، وہ علاقہ غیر میں تھے. ملا مظفر علاقہ غیر میں گیا جب، کیونکہ سید اوپر سے پٹھان تھا، کابل کے رہنے والے، تو افغانستان کے، یہ وہاں کے سید ہیں، تو بڑا ان کا اثر رسوخ تھا ان علاقوں میں. تو شاہ جی جب گئے ہیں تو وہاں سے اجاز کو اور چھدے کو بھاگنا پڑا. اب ان کو پتا چلا شاہ جی کو کہ کہاں گئے ہیں. شاہ جی نے ان کا سراغ لگایا، وہ ملتان میں تھے. اب شاہ جی نے وہاں سے لاہور آئے، لاہور سے ایک پرائیویٹ گاڑی لی، ٹویوٹا کرولا، تو اب اس میں ملتان کی طرف چل دی. اب جب ملتان گئے ہیں شاہ جی، تو جس آدمی کے پاس تھے اس کو اس کے گھر پہنچے، اس کو بولا کہ اجاز اور چھدا بتاؤ کہاں ہے. اس نے کہا جی میرے پاس تھے، 2 دن سے
یہاں سے نکل گئے۔ تو شاہ جی نے کہا کہ اب بتاؤ گئے کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ جی وہ حیدرآباد ایک میرا جاننے والا ہے، میں نے ان کے پاس ان کو بھیجا۔ اس نے کہا چلو اب اس کے پاس، وہاں سے اسے اٹھایا، بیچ میں بٹھایا گاڑی میں، بولا ترخان اور ملا مظفر، دو بندے۔ گاڑی شاہ جی خود چلا رہے تھے اور بولے کو تو چلانی نہیں آتی تھی۔ یہ شاہ جی 3 دن 3 راتیں، شاہ جی کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے میں نہیں سویا۔ پشاور سے جب سے چلے انہیں علاقہ غیر سے پتہ چلا، تو لاہور، لاہور سے ملتان، ملتان سے اب حیدرآباد، حیدرآباد اس آدمی کو اٹھایا، اس کے گھر پہنچے۔ اس نے کہا جی میرے پاس آئے تھے، آج ہی گئے کراچی۔ انہوں نے کہا کراچی کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا 2 ایڈریس ہیں، دونوں میں سے ایک پہ ہوں گے۔ وہ جو ملتان سے انہوں نے اٹھایا تھا نا بندہ، اس کو کہا کہ تم جاؤ اب فارغ ہو، اس کو کہا تم گاڑی میں بیٹھو۔ اب اسے ساتھ لے کے چل دی، جس وہ تھے وہاں کیا اس کا نام ہے، دفتر میں، وہاں گئے ہیں تو وہ دفتر میں نہیں تھے۔ اب جس گھر میں وہ تھے وہ ڈیفنس میں گھر تھا، تو وہاں ایجاز اور چھدا دونوں، گرمیوں کے دن تھے، انڈر ویئر پہنے ہوئے ایجاز اور چھدا، یعنی کہ انڈر ویئر سے مراد ہے کہ شارٹ سے ڈریس، گرمیوں کے دن تھے تو انجوائے کر رہے تھے۔ شاہ جی نے دیواریں پھلانگی، وہ بندہ بھی ساتھ تھا، وہ جسے اٹھا کر، کیونکہ اس کی وسادت سے یہ گھر والا جو تھا نا، اس کا دوست تھا، وہ وہاں چھدے کو اور اجاز کو انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی۔ جن جان پاکستان جی، شاہ جی نے وہاں اسے، کیونکہ شاہ جی نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا اجاز کو، نہ ہی چھدے کو دیکھا ہوا تھا، بولے ترخان نے دیکھا ہوا تھا۔ اب شاہ جی گئے ہیں، ایک کمرہ کھولا، دوسرا کھولا، تیسرا کھولا، وہ ساری کوٹھی خالی تھی۔ تیسرا کمرہ جب کھولا نا تو اس میں 2 آدمی سو رہے تھے، تو یہ شاہ جی کو دیکھتے ہی نا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ ملا مظفر ہے، تو اس نے یوں ایک ڈام سا لگایا، الٹا سیدھا ہو گیا، تو اب تکیے کے نیچے اس کے پستول تھا۔ وہ شاہ جی نے نارمل سمجھ کے اسے، تو دوسرے بولا پیچھے تھا۔ اب جب شاہ جی دوسرے کمرے میں جانے لگے نا تو اس نے اپنی پستول نکالی ہے، وہ چھدا سو رہا تھا، انہوں نے کہا، چھدے کو بھی وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا شاید یہ وہ آئیں گے نہیں، تو شاہ جی دوسرے کمرے میں جانے لگے تو اجاز نے اپنا پسٹل نکالا تکیے کے نیچے سے، گولی مارنے لگا تو پیچھے سے بولے ترخان نے کیا کہ یہی اے ہوئی گا جے شاہ جی، اس کی پستول چھینی، پستول چھین کے تو شاہ جی نے یہاں رکھ